بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کی نماز کا وقت اشراق سے 15-20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار تک ہے۔ اس وقت میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، خواہ گھر میں ہو، خواہ عیدگاہ میں ہو، خواہ مسجد میں ہو۔ اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں جہاں پر عید نماز پڑھی گئی ہے وہاں پر نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ گھر میں نفل پڑھا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں لگائی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری میں بھی چھوڑ دینے ہیں اور تیسری میں ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد امام تلاوت کرے گا، قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ اسی عام نماز کی طرح ہوگا اور دوسری رکعت کے اندر ابتدا میں قرات ہوگی۔ قرات جب مکمل ہو جائے گی، مکمل ہونے کے بعد 3 زائد تکبیریں لگائی جائیں گی اور تینوں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور تینوں میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ عید کی نماز کی تکبیروں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ عید کی نماز کی تکبیریں لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں لیٹ پہنچا، دیر سے پہنچا ہے، تو وہ کیا کرے؟ شروع والی تکبیریں ہو چکی ہیں مثلا 3، تو اگر امام قیام میں ہے تو وہ جیسے ہی امام کے ساتھ شریک ہوگا سب سے پہلے وہ 3 تکبیریں لگائے گا۔ اگرچہ امام قرات کر رہا ہو تب بھی اس کو سب سے پہلے وہ 3 تکبیریں لگانی ہیں۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا، اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں کھڑے کھڑے تکبیریں لگا دوں گا 3 اور امام رکوع سے نہیں اٹھے گا، تو پھر تو کھڑے کھڑے 3 تکبیریں لگائے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو غالب گمان ہو کہ میں اگر کھڑے کھڑے تکبیریں لگاؤں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ تکبیریں لگائے گا تب تک امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو پھر اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونا ہے اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح کے بجائے وہ تکبیریں کہے، 3 مرتبہ تکبیر کہے، لیکن اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر 1-2 تکبیر رہ گئی ہے، وہ 1 کہہ سکا یا 2 کہہ سکا، تیسری نہ کہہ سکا، تو پھر 1 تکبیر اس کی معاف ہے۔ اور اگر کوئی امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوتا ہے تو 1 رکعت جب اپنی پوری کرے گا تو اپنی رکعت کے اندر قرات کے بعد وہ زائد تکبیریں کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔